وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. آج کا سبق ہے جرح و تعدیل میں تعارض اور اس کا حل. روات کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم جن کے ثقہ ہونے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے. دوسری قسم جن کے ضعیف ہونے میں تمام محدثین کا اتفاق ہے. پہلی 2 قسمیں جو تمام محدثین کے ہاں ثقہ ہیں یا جو راوی تمام محدثین کے ہاں ضعیف ہیں، ایسے راویوں پر حکم لگانے میں کوئی پریشانی نہیں آتی، کیونکہ وہ اتفاقی طور پر ثقہ ہیں یا اتفاقی طور پر ضعیف ہیں. مسئلہ بنتا ہے تیسری قسم کے راویوں میں. ایسے راوی جن میں اختلاف ہے. کچھ ان راویوں کو ثقہ کہہ رہے ہیں اور کچھ ضعیف کہہ رہے ہیں. اسے کہتے ہیں مختلف فی راوی، یعنی ایسے راوی جن کے ثقہ اور ضعیف ہونے میں محدثین کے اقوال مختلف ہیں. وہاں پریشانی بنتی ہے کہ اب ہم کیا کریں. کچھ اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، کچھ ضعیف کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے محدثین کو. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے اس پر بھی محدثین نے اپنے کتب میں تفصیلی بحث کی ہے. پہلے کچھ عمومی باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، جب بھی ہمیں کوئی ایسا راوی ملے جو مختلف فی ہے، مثلا کسی نے کہا ثقہ، دوسرے نے کہا ضعیف، تو جرح اور توثیق کی نسبت قائل کی طرف اس کا صحیح ثابت ہونا ضروری ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کا ثقہ اس کو کہا جاتا ہے تو وہ سندن ٹھیک ہوتی ہے بات، لیکن دوسرا محدث جو اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، اس محدث تک ضعیف کہنے کی سند اور نسبت وہ ثابت نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. آپ ایسے سمجھیں جس طرح ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، صحیح ہوگی تو لیں گے، ضعیف ہوگی تو چھوڑ دیں گے. اسی طرح جرح و تعدیل کے اقوال کی سندیں ہیں، کتب رجال میں موجود ہیں.
تو سب سے پہلے ہمیں اختلافی صورت میں پریشان نہیں ہونا، بلکہ جرح و تعدیل کے اقوال کی سندوں کی تحقیق کرنی ہے۔ بے شمار ایسے اقوال ہیں جو ثابت نہیں ہیں، جیسے ہم نے ایک آدھا بیان کیا تھا، کچھ ایسے راوی ہیں جو خود ہی ضعیف ہیں اور لوگوں پر جرح و تعدیل کر رہے ہیں۔ یہ بھی صورت ہم نے دیکھنی ہے کہ کہیں اس کو ضعیف یا ثقہ کہنے والا خود تو نہیں ضعیف۔ اگر ایسی صورت ہے تو پھر بھی اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ جرح و تعدیل کا قول کی سند ہی ضعیف ہے، ثابت ہی نہیں ہے، وہ بھی اختلاف ہمارا حل ہو جائے گا۔ اس طرح عمومی ایک اور بات، ائمہ جرح و تعدیل کی 3 قسمیں ہیں، ان قسموں کا بھی علم ہمیں ہونا چاہیے۔ کچھ ائمہ جرح و تعدیل ہیں متشددین، وہ بڑے سخت تھے، بڑے نقاد تھے، اور کچھ ہیں ائمہ جرح و تعدیل معتدلین، اعتدال والے، سخت نہیں تھے۔ کچھ ہیں متساہلین، متساہل۔ مثلا متشددین امام شعبہ، امام ابن القطان، امام ابن معین، امام ابو حاتم رازی، امام دارقطنی اور ابن خراش وغیرہ، یہ ائمہ جرح و تعدیل متشددین ہیں۔ معتدل ائمہ جرح و تعدیل امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابو زرع رازی اور امام ابن عدی وغیرہ۔ متساہل ائمہ جرح و تعدیل امام ابن حبان، امام حاکم، امام ترمذی اور امام بہقی رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ تفصیل امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنا رسالہ ذکر من یعتمد قولہ فی الجرح والتعدیل صفحہ نمبر 159 میں لکھی ہے۔ اگر محقق کے سامنے ائمہ جرح و تعدیل کی قسموں کا علم نہیں ہوگا، پھر بھی وہ مختلف فی راوی میں راجح کیا ہے اس میں غلطی کرے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ متشدد جب کسی راوی کی توثیق کرتا ہے، آپ ایسے سمجھیں کہ وہ راوی کمال درجے کا ہے۔ متشدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رواد پر جرح، ضعف کا حکم، تنقید، چھوٹی چھوٹی بات پر وہ ان کو معاف نہیں کرتے، بلکہ فوراً حکم لگا دیتے ہیں، اور حکم لگانے میں سختی کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ، امام ابن القطان جو جرح و تعدیل میں متشدد تھے، ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید القطان رجال کی نقد میں بہت شدید تھے۔ اگر تم دیکھو کہ وہ کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں تو اس پر اعتماد کرو۔ متشددین جب کسی راوی کی توثیق کریں تو ان کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے امت نے اس کی توثیق کر دی ہے، کیونکہ متشدد وہ بڑا ہی تنقیدی آدمی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی پر وہ ضعف کا حکم لگا دیتا ہے۔ تو اگر وہ کسی کی توثیق بیان کر دے، سبحان اللہ، تو کیا کمال ہو گیا۔ یعنی امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابن قطان رحمہ اللہ، اگر تم دیکھو کہ وہ کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں تو اس پر اعتماد کرو، اور اگر وہ کسی کی تضعیف کریں تو پھر جلد بازی میں اعتماد نہیں کرنا۔ یہ نہیں
یہ متشددین کہتے ہیں ضعیف تو فوراً مان لیں بھی ضعیف ہے، نہیں، جب ہم علم ہوگا امام شعبہ، ابن قطان، ابن معین، ابو حاتم رازی، امام دارقطنی، ابن خراش وغیرہ یہ جرح میں سخت تھے، متشدد تھے، تو جب یہ کسی کو ضعیف کہیں تو پھر ہم نے جلد بازی میں ان کا قول نہیں لینا، بلکہ توقف کرنا ہے، انتظار کرنا ہے یہاں تک کہ کسی اور کا قول نہ دیکھ لیں، اور بھی محدثین کی جرح توثیق دیکھنی ہے، اس کے بعد ہم نے فائنل کرنا ہے۔ یہ بات سیر اعلام نبلا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 183 میں موجود ہے۔ بعض علماء مختلف فی راوی کے بارے میں یہ جرح و تعدیل کے ائمہ کو جو طبقات ہیں، متشددین، معتدلین، متساہلین، ان کی طرف جاتے ہی نہیں، جو کہ بہت بڑی واضح غلطی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہم اپنے اصل مسئلہ کی طرف آتے ہیں کہ جب کسی راوی پر جرح و تعدیل میں اختلاف ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ایسا راوی جو مختلف فی ہے، بعض نے ثقہ کہا اور بعض نے ضعیف، اس میں راجح بات معلوم کرنے کے لیے ہمیں درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس راوی پر توثیق ہے، کچھ نے کہا ثقہ اور کچھ نے جرح کی ہے، تو توثیق اور تجریح میں جب اختلاف ہو تو ہم نے جرح کے الفاظ پر غور کرنا ہے۔ کیا وہ جرح مفسر تو نہیں؟ اگر جرح مفسر ہو تو اس وقت جرح مفسر کو لیا جاتا ہے۔ جرح مفسر اور توثیق کا آپس میں اختلاف ہو جائے ایک راوی کے بارے میں تو جرح مفسر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ پہلی بات۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ جرح مفسر ہم کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جرح مفسر کے کون سے الفاظ ہیں؟ اس پر بھی محدثین نے بحث کی ہے۔ مثلا صدوق یہم، جس راوی کے بارے میں یہ لفظ ہو تو یہ جرح مفسر ہے۔ سیء الحفظ، یہ بھی جرح مفسر ہے۔ فاحش الغلط، غلط، یہ بھی جرح مفسر ہے۔ منکر الحدیث، مضطرب الحدیث، متروک، یہ تمام الفاظ جب کسی راوی کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل بیان کریں تو ہم سمجھیں گے کہ اس راوی پر جرح مفسر ہے۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ہمیشہ جرح مفسر مقدم ہوتی ہے، بعد ختم ہوئی۔ آپ ایسے سمجھیں ایک راوی کو محدثین نے ثقہ کہا ہے تو ان کے مد مقابل کسی محدث نے جرح کی ہے، اور جرح بھی مفسر کی ہے، جرح مبہم نہیں، جرح مفسر کی ہے، تب ہم جرح مفسر کو لیں گے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر جرح مبہم ہے اور تعدیل مفسر ہے تو پھر تعدیل کو ہم لیں گے۔ تیسری بات، اگر جرح بھی مفسر ہے اور تعدیل بھی مفسر ہے، یا جرح مبہم ہے اور تعدیل بھی مبہم ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جرح کو مقدم کیا جائے گا۔ چوتھی بات جو ہم نے پہلے بیان کی ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل دیکھے جائیں گے
کہ جرح کرنے والے متشدد تو نہیں اور توثیق کرنے والے متساہل تو نہیں۔ متشدد کی توثیق بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور متشدد کی جرح دوسرے محدثین کی اقوال دیکھے بغیر نہیں لینی چاہیے۔ متساہل توثیق کرنے والے ائمہ جرح و تعدیل، ان کے بارے میں یہ بھی مسئلہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی راوی کو کوئی بھی محدث ثقہ نہیں کہہ رہا بلکہ امام ابن حبان اکیلے ثقہ کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں اکیلے متساہل امام کی توثیق کو ہم نہیں لیں گے، الا یہ کہ ان کے ساتھ توثیق کرنے والا کوئی اور بھی امام اور محدث مل جائے پھر لے لیں گے۔ جس طرح متشدد امام کی جرح قابل قبول نہیں ہے، اکیلا ہی جرح کر رہا ہے، دوسروں کو دیکھا جائے گا پھر لیں گے، اسی طرح متساہل امام کی توثیق کسی راوی کے بارے میں اکیلے کی قابل قبول نہیں ہے جبکہ دوسرے اس کی تائید نہ کر دیں۔ اور یہاں پر یہ بھی بات کہ متساہل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے تمام روات پر حکم وہ غلط ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جزوی طور پر ان سے تساہل ثابت ہوا ہے، مثلا ایک ایسا راوی ہے جس کو امام بخاری بھی ثقہ کہہ رہے ہیں، معتدل امام ہیں، اور امام ابن حبان بھی ثقہ کہہ رہے ہیں، تو بھائی وہ ثقہ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ ابن حبان تو متساہل ہے۔ یعنی متساہل اس جگہ پر ہم تصور کریں گے جہاں پر کسی بھی محدث نے راوی کو ثقہ نہیں کہا، صرف امام ابن حبان ثقہ کہہ رہے ہیں یا صرف امام ترمذی ثقہ کہہ رہے ہیں، تو اس وقت ہم توقف کریں گے، متساہل امام کی توثیق اکیلے کی قابل قبول ہم نہیں کریں گے۔ ہاں اگر دیگر ائمہ بھی اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں تو متساہل بھی ثقہ کہہ رہا ہے تو اس کو ہم لیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی بات ہے، اگر کسی راوی پر ایک ہی امام کے اقوال میں تعارض ہو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ، اگر ایک ہی راوی ہے اور اس پر ایک ہی امام کے دو اقوال ہیں، ایک قول میں وہ اس کو ثقہ کہہ رہا ہے اور دوسرے اپنے قول میں وہ اسے ضعیف کہہ رہا ہے، تو یہ بھی اختلافی راوی بن گیا، ایک ہی نزدیکی اختلافی بن گیا۔ تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس میں بھی تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس محدث کا بعد والا قول لیا جائے گا، جس طرح ناسخ منسوخ میں ہم بعد والی بات لیتے ہیں، تو اگر ایک ہی امام کے دو قول ہیں، ایک دفعہ انہوں نے راوی کو ثقہ کہا پھر انہوں نے ضعیف کہہ دیا، تو جو بعد والا قول ہے اس کو لیا جائے گا۔ تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ پہلے تعیین کرنی ہے کہ بعد والا قول ہے کون سا۔ مثلا ہمیں تاریخ مل جائے کہ انہوں نے فلاں تاریخ کو اس راوی کو ضعیف کہا تھا اور اگلے مہینے اس کو ثقہ کہہ دیا تھا، پھر بعد والی بات لے لی جائے گی۔ یا کسی امام نے پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں ثقہ کہہ دیا، پھر اگلے سال اگلے مہینے دوسری کتاب لکھی، اس میں ضعیف کہہ دیا، تو جو بعد والی تحقیق ہے وہ لی جائے گی، اس کا تعین ہمیں تاریخ سے ہو جائے گا، یا ائمہ محدثین صراحت کر دیں کہ ہمارے استاد محترم نے یا فلاں امام نے پہلے اس کو ثقہ کہا تھا پھر بعد میں اس کو ضعیف کہا تھا،
تو بعد والا قول لیا جائے گا، پہلے والا قول چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تاریخ ابن معین روایت الدوری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 میں یہ بات موجود ہے۔ امام ابن معین رحمہ اللہ کے اقوال راویوں کے بارے میں بہت مختلف ہی ہیں۔ ان کے 20 کے قریب شاگردوں نے جرح و تعدیل کے اقوال نقل کیے ہیں ابن معین رحمہ اللہ کے، اور ان میں کافی اختلاف ہے۔ تو ابن معین کے شاگرد امام دوری رحمہ اللہ، تو وہ ان کے بڑے معتبر شاگرد تھے، اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ گزارا۔ سب سے زیادہ لمبا عرصہ امام ابن معین کے ساتھ امام دوری نے گزارا۔ تو بطور قرینہ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی امام کے 2 قول مروی ہیں، تو جو روایت کرنے والے ہیں، قول کو بیان کرنے والے ہیں، ان میں سے کس کا زیادہ رابطہ مضبوط تھا اپنے استاد محترم سے، اور جو کلاس میں سویا ہی رہے، جیسے ہمارا بھائی عبداللہ ہے، اور بھی بھائی ہیں وہ سو جاتے ہیں کلاس میں۔ اب سونے والا کلاس کے اندر اب وہ اٹھے اور کہے جی استاد جی نے ضعیف کہا تھا، اور ایک وہ بچہ ہے طالب علم جو الرٹ ہے، سوتا ہی نہیں، ایک ایک بات پر غور کرتا ہے، لکھتا ہے، نقل کرتا ہے، تو کس کی بات مانے گی؟ سونے والے کی کہ بیدار کی؟ بیدار کی مانے گی۔ ایک طالب علم استاد کے پاس آیا، 2 دن پڑھ کے چلا گیا، اور ایک آیا جو 10 سال ٹھہرا، کس کی بات مانیں گے؟ 2 دن ٹھہرنے والا وہ استاد کو زیادہ جانتا ہے کہ 10 سال ٹھہرنے والا؟ اسے کہتے ہیں کہ جس شاگرد نے اپنے استاد کو زیادہ لازم پکڑا، عرصہ زیادہ گزارا، اس کی بات ہی قابل قبول ہوگی۔ جس نے تھوڑا وقت گزارا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ، انہوں نے پہلے المجروحین کتاب لکھی، ضعیف راویوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ ان کے نزدیک جو ضعیف راوی تھے ان کو اکٹھا کر دیا، پہلے یہ کتاب لکھی، اور پھر بعد میں انہوں نے ثقہ راویوں پر کتاب لکھی الثقات کے نام سے۔ بہت ضخیم کتاب ہے، بڑی قیمتی کتاب ہے۔ ہماری تحقیق میں تقریباً 100 ایسا راوی ہے جو امام ابن حبان نے پہلے ان کو ضعیف قرار دیا المجروحین میں، پھر بعد میں جب اپنی کتاب الثقات لکھی تو اس 100 ضعیف راوی کو ثقات کے اندر بھی جمع کر دیا۔ 100 راوی مجروحین میں بھی ہے اور ثقات میں بھی ہے۔ الثقات کا مطالعہ کرنے سے یہ ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے المجروحین کتاب لکھی تھی، پھر الثقات لکھی تھی، اور بھی ائمہ محدثین نے اس کی صراحت کی ہے۔ تو اس صورت میں ہم امام ابن حبان کی جو بعد والی کتاب ہے اس کو راجح قرار دیں گے کہ جی ان کی پہلے تحقیق میں یہ راوی ضعیف تھے، بعد میں تحقیق ملی، دلائل ملے تو انہوں نے ان کو صحیح کہہ دیا، ثقہ کہہ دیا، بات ختم ہوئی۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ چونکہ متساہل تھے، انہوں نے کئی ایک مجہول راویوں کو ثقہ کہا ہے، اور کچھ ایسے بھی راوی ہیں ثقات میں ذکر کر رہے ہیں، ثقات میں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ بھائی آپ نہیں جانتے تو پھر ذکر کیوں کیا ہے؟
جس کو میں نہیں جانتا اس کو ذکر بھی کروں اپنی کتاب الثقات میں تو کتنی بری بات ہے، نہیں جانتا ذکر ہی نہ کروں۔ ایسی بھی ہم مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے پہلے تہذیب التہذیب لکھی، بڑی کتاب ہے تہذیب الکمال، علامہ مزی رحمہ اللہ کا خلاصہ ہے، اور کافی زیادہ اضافے ابن حجر صاحب نے خود اپنی طرف سے کیے ہیں۔ پہلے تہذیب التہذیب لکھی اور بعد میں انہوں نے تقریب التہذیب لکھی، مختصر کتاب ایک جلد کے اندر، خلاصہ کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، بس ایک لفظ میں بات ختم کرتے ہیں۔ تو بہرحال اگر تاریخ کا تعین ہو جائے تب ہمیں بعد والی بات لینی ہوگی، اور ساتھ دیگر ائمہ محدثین کے اقوال بھی دیکھنے ہوں گے کہ آیا وہ کس کی موافقت کر رہے ہیں۔ جس کی وہ موافقت کریں، اگر دوسرے بھی کہہ رہے ہیں ضعیف ہے تو پھر ضعیف والا قول لے لیں گے، اگر دوسرے بھی کہہ رہے ہیں ثقہ ہے پھر توثیق والا قول ہم لے لیں گے۔ یہ تب ہے جب تاریخ کا تعین ہو جائے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس راوی نے، اس محدث نے راوی پر بعد میں کون سی بات کہی، جرح کہی یا ضعیف کہی، ہمیں پتہ نہیں ہے، تعین نہیں ہو رہا۔ پھر ہمیں چند ایک قواعد کا سہارا لینا ہوگا۔ پہلا قاعدہ، ایک امام کے دونوں اقوال پر غور کر کے جمع اور تطبیق دینی ہوگی۔ جس طرح دو احادیث مختلف آ جائیں، اس میں ایک مسئلہ ہے دوسری میں دوسرا مسئلہ ہے، پھر ہم وہاں پر توفیق تطبیق دیتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ مثلا ضعف کی قسمیں ہیں، ضعف کی کئی قسمیں ہیں، ضعف نسبی ہے یا ضعف مطلق ہے۔ مثلا کتنے ایسے راوی ہیں محدثین کہہ دیتے ہیں فلاں جب فلاں شہر والوں سے بیان کرے تو روایت ضعیف ہے۔ تو یہ ہمیں کب معلوم ہوگا؟ جب ہمیں اس اصول کا پتہ ہوگا۔ کیا ضعف نسبی تو نہیں یا ضعف مطلق ہے؟ ضعف مطلق سے مراد ہے محدث کہتا ہے یہ راوی ضعیف ہے، بات ختم ہوئی۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں سے بیان کرے تب ضعیف ہے، ایسی بات نہیں کہتا۔ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دوسرا قاعدہ، اگر دونوں اقوال میں تطبیق ممکن نہ ہو، ہم نے کافی زور لگایا تطبیق ہو جائے، تطبیق ممکن نہیں ہے، تو قرائن کی بنیاد پر ایک قول کو دوسرے پر ترجیح دی جائے گی، دلائل دیکھے جائیں گے، مزید قرائن دیکھے جائیں گے کہ ائمہ محدثین نے اس راوی کی روایات کو صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا قرینہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک راوی ہے، ایک ہی محدث نے اس کو کہا ثقہ پھر کہا ضعیف، تو بعد والے ائمہ محدثین نے اس کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس امام کے توثیق والے قول کو لیا ہے، ضعف والے قول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر ہم کوئی الگ دروازہ نہیں نکالیں گے، بلکہ بعد والے محدثین کی پیروی میں اگر انہوں نے اس کی روایت کو صحیح کہا ہے ہم بھی صحیح کہہ دیں گے، اگر انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے تو ہم بھی ضعیف کہہ دیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ جو میں نے لفظ قرائن بولا، قرائن دیکھا جائے گا تو اس میں ایک یہی بات آتی ہے کہ محدثین نے کون سا قول لیا ہے وہی ہم لے لیں گے۔ دوسری بات یہ آتی ہے کہ زیادہ عرصہ اس امام کے ساتھ کون ٹھہرا ہے، جو جتنا زیادہ عرصہ ٹھہرا ہے اس کی بات لے لیں گے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی دوری، ان کا نام ہے عباس دوری، انہوں نے امام ابن معین کے ساتھ بہت لمبا وقت گزارا، تو جب ابن معین کے قول مختلف ہوں گے تو ہم عباس دوری کی بات کو لیں گے۔ تیسرا قاعدہ،
اگر دونوں اقوال میں تطبیق ممکن نہیں ہے تو بات کہہ دیتے ہیں اذا تعارض تساقطا، بات ختم ہوئی، جان چھوٹی. کہ جب ایک امام کے دو قول ہیں آپس میں متعارض ہیں تو دونوں ساقط ہو گئے. یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے، جمع اور تطبیق کا طریقہ نہیں ہے. اس طرح کی کمزور بات نہیں کہی جائے گی کہ اس وقت تعدیل کو راجح قرار دیا جائے گا اور جرح کو کسی خاص امر پر محمول کیا جائے گا کہ یہ راوی غصے کی حالت میں تھا اس لیے اس نے فلاں راوی پر ذوب کا حکم لگا دیا، یا وہ متشدد تھا تو اس لیے پہلے انہوں نے توثیق کر دی تو بعد میں کسی چھوٹی موٹی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس پر حکم لگا دیا کہ یہ راوی ضعیف ہے. تو یہ بھی یہ کہتا ہے کہ ترجیح ہم تعدیل کو دیں گے کہ یہ راوی سی کا ہے. جو جرح ہے جرح کو کسی اور معاملے پر محمول کر لیا جائے گا. بس اوقات یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کتب جرح و تعدیل میں کہ ثقہ سے مراد تعدیل کی گواہی ہوتی ہے کہ یہ راوی کذاب یا متہم نہیں ہے، اور ضعیف سے مراد راوی کا ضبط مراد ہوتا ہے، یعنی اس کا ضبط درست نہیں ہے. یہ چند اہم قاعدے تھے جن کا تعلق ہے مختلف فی راوی کے بارے میں جمع و تطبیق کیسے کرنی ہے. تفصیلات اس مسئلہ کی دیکھنے کے لیے دکتور عبدالعزیز بن عبداللہ بن صالح ان کی کتاب ہے قرائن التجریح والتعدیل، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس مسئلے پر بحث کی ہے. اسی طرح علامہ عبد الرحمن مولوی یمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التنقیل جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، جلد نمبر 2 فقہی مسائل پر ہے اور جلد نمبر 1 روات پر ہے، راویوں پر بحث ہے. تو علامہ مولوی یمانی صاحب کی التنقیل کا پہلا حصہ، پہلی جلد، اس میں بھی جرح و تعدیل کے اختلاف کے وقت انہوں نے تفصیل کے ساتھ بحث لکھی ہے، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. اسی طرح ہمارے استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری حافظہ اللہ کی کتاب ہے ضوابط الجرح والتعدیل اردو زبان میں، انہوں نے شیخ صاحب نے بھی صفحہ نمبر 91 سے لے کر 98 تک اس اصول پر زبردست بحث کی ہے، وہ پڑھنے کے قابل ہے. بعض اہل علم جب کسی راوی میں اختلاف ہو جائے، کچھ نے کہا ثقہ کچھ نے کہا ضعیف، وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم جمہور دیکھ لیں، جدھر جمہور ہیں اس کی بات مان لیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس راوی پر ثقہ کا کس نے حکم لگایا وہ اکٹھے کر رہے ہیں، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 11 25 30، لو جی یہ 20 بن گئے ہیں، 20 نے اس کو ثقہ کہا ہے. ضعیف، اس راوی کو ضعیف کہنے والے 10 ہیں، 21 نہیں ہیں 10 ہیں. اچھا زیادہ کون ہوئے، ثقہ کہنے والے 20. تو لکھ دیا جی اس راوی کو جمہور محدثین 20 ہیں، انہوں نے ثقہ کہا ہے، تو جمہور کی بات لی جائے گی. اس کو ضعیف کہنے والے 10 ہیں تو ان کی بات نہیں لی جائے گی. یہ بعض ہمارے اہل علم اس طرح لکھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے. وہ نہ متشددین کو دیکھتے ہیں، نہ معتدلین کو، نہ متساہلین کو. الفاظ جرح کی قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اہم جرح و تعدیل کی قسمیں ہیں، طبقات ہیں، وہ ان کو نہیں دیکھتے. بس
جس کی طرف جمہور جا رہے ہیں وہی راجح ہے. ووٹنگ والا مسئلہ، ووٹنگ، ووٹ ڈالنا. جمہور نے ووٹ دے دیے نواز شریف کو تو یہ جیت گیا، جمہور نے ووٹ دے دیے عمران خان کو تو وہ جیت گیا. جمہوریت غلط ہے، خواہ یہ سیاست میں ہو پھر بھی غلط ہے، خواہ جمہوریت جرح و تعدیل میں استعمال کی جائے پھر بھی غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ زیادہ نہیں دیکھے جائیں گے، بات کرنے والے کا مقام و مرتبہ دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کو کہیں سکا، یہ معتدل ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے امام بھی کہتے سکا، یہ سکا کہنے والے دو ہیں، تو ان کے مد مقابل ضعیف کہنے والے 2 نہیں 10 نہیں 100 بھی ہو، لیکن وہ متساہلین ہیں. متساہلین کہہ رہے ہیں سکا سکا سکا. ائمہ جرح و تعدیل جو معتدل ہیں وہ 2 ہی کہہ رہے ہیں سکا. آپ کا کیا خیال ہے؟ 100 متساہل مل کر امام بخاری کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. محترم، ایک دیہات میں 5000 بندہ ہے، 10 بندے اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، علم و عمل والے ہیں، سم و صلاح کے پابند ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا خلیفہ مقرر کرنا ہے فلاں بندے کو، اور باقی 5000 گاؤں والا کہہ رہا ہے جو بے نماز ہیں، فاسق و فاجر ہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی ہم نے فلاں کو مقرر کرنا ہے. تو آپ بتائیں کیا یہ انصاف ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تعداد گننا کہ جن کو 9 نے ضعیف کہا ہے 10 نے کہا ہے 10 والی بات لی جائے گی، تو یہ بات کوئی معتبرہ نہیں ہے. ائمہ محدثین کی کتب جرح و تعدیل ہمارے سامنے ہیں. الجرح و تعدیل جو بہت اہم کتاب ہے جرح و تعدیل میں، امام ابن ابی حاتم رازی کی، اس کے مقدمہ کی آخر میں لکھا ہے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک راوی کے بارے میں مجھے مختلف اقوال ملے، میں نے ان سب کو لکھ نہیں دیا کہ لو جی جو بھی قول میں نے لکھ دوں، لکھا نہیں ہے میں نے، بلکہ میں نے صرف وہ اقوال لکھے ہیں جو میرے نزدیک راجح ہیں. اگر جمہوریت والا قاعدہ کوئی ہوتا تو امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ وہاں پر ایک راوی پر لکھتے جی 9 نے اس کو سکا کہا ہے 10 نے ضعیف کہا ہے، 10 والی بات راجح ہے. ایسی بات کو ہمیں ملتی نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بہت بڑے جرح و تعدیل کے امام تھے. التاریخ الکبیر میں انہوں نے 1 2 نہیں ہزاروں روات پر بحث کی ہے. تو جب ہم التاریخ الکبیر امام بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ملتی کہ امام بخاری صاحب نے یہ لکھا ہو کہ جی اس کو 10 نے سکا کہا ہے 15 نے ضعیف کہا ہے تو 15 والی بات راجح ہے. ایسی بات ہے نہیں. جب بھی ہم کتب جرح و تعدیل کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی بھی کتاب کا نام لے لیں، تاریخ بغداد ہے، تاریخ دمشق ہے، اللہ اکبر، بڑی بڑی 100 جلد میں فن رجال پر کتابیں ہیں جیسے تاریخ دمشق ہے. تو کیا ان کو یہ واسطہ نہیں تھا کہ جرح و تعدیل میں اختلاف ہے، کچھ سکا کہہ رہے کچھ ضعیف کہہ رہے؟ تو یہ بات علامہ مزی رحمہ اللہ، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ان کتب جرح و تعدیل ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں.
انہوں نے وہ قرائن دیکھتے تھے، دلال دیکھتے تھے، دلال و براہین کی بنیاد پر پھر وہ ائمہ کو دیکھتے تھے، متشدد تو نہیں ہے، متساہل تو نہیں ہے کہ معتدل ہے اس کی توسیع کرنے والا۔ ائمہ جرح و تعدیل کے طبقات، ائمہ جرح و تعدیل کے الفاظ، ائمہ جرح و تعدیل کا منہج دیکھ کر وہ راوی پر حکم لگاتے تھے۔ تقریب و تہذیب بالکل مختصر کتاب ہے جرح و تعدیل کی، اس سے مختصر کتاب کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی راوی کا نام ہے، اس کا طبقہ ہے، آگے حکم ہے ثقہ، صدوق یا ضعیف، یا آگے تاریخ وفات ہے، بات ختم ہوئی۔ ایک لائن میں، دو لائنوں میں راوی پر بحث ہے۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تمام محدثین کے اقوال کو بنیاد بنا کر، ان کو سامنے رکھ کر، پرکھ کر، جانچ پڑتال کر کے راجح لکھ دیا ہے، ضعیف یا ثقہ یا صدوق، بات ختم ہوئی۔ اگر یہ کوئی قاعدہ ہوتا تو پھر تقریب و تہذیب بری ہوئی ہونی چاہیے تھی کہ جی اس کو 9 نے ثقہ کہا ہے، 10 نے ضعیف کہا ہے، 10 والی بات لیں گے، جمہور والی بات لیں گے۔ ایسی بات ہمیں ملتی نہیں۔ یہاں پر ایک اور تنبیہ بھی بہت اہم ہے۔ آپ نے کسی راوی کی تحقیق کی ہے، مختلف ہی راوی ہے، جب ہم نے تحقیق کی تو آپ کے نزدیک وہ راوی ثقہ ہے، اور اتفاقی طور پر اس کو ثقہ کہنے والے بھی زیادہ ہیں، اتفاقی طور پر زیادہ ہیں، تو آپ لکھ سکتے ہیں یہ جی راوی ثقہ ہے اور جمہور نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ جیسے بعد والے متاخرین حیثمی رحمہ اللہ اور دیگر کچھ وہ لکھ دیتے ہیں، بحث کرتے کرتے وثقہ الجمہور، اس کو جمہور نے ثقہ کہا ہے۔ تو بھائی ایسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ راوی ثقہ ہے تحقیق میں، اور اس کو جمہور نے ثقہ بھی کہا ہے۔ یہ جملہ بعد والوں نے لکھا ہے، تو کیا ان کا یہ قاعدہ تھا کہ جمہور وہی ہے، ثقہ وہی ہے جس کو جمہور ثقہ کہیں؟ ان کا قاعدہ نہیں تھا، وہ تو اتفاقی طور پر ہے۔ جیسے ہم کسی مسئلہ میں تحقیق کرتے ہیں کہ جی آمین اونچی کہنی چاہیے، یہ نیچی کہنی چاہیے، مثال کے طور پر ہمیں راجح لگتا ہے کہ جی آمین اونچی کہنی چاہیے، اور جمہور محدثین کا بھی یہی موقف ہو، تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جی اس کو جمہور محدثین نے اسی کو راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ کوئی قاعدہ تو نہ ہوا کہ وہی مسئلہ لیں گے جس کو جمہور نے ہی صحیح قرار دیا ہے، جو جمہور کا موقف ہے وہی ہم لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، وہ اپنی کتابوں میں جا بجا لکھتے ہیں، ان کی کیسٹیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ، اپنے استاد محترم شیخ البانی کے علم کو محفوظ کیا ہے، ماشاءاللہ۔ شیخ کو فون بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی ریکارڈنگ محفوظ ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں۔ بلکہ کہنا چاہیے جو شیخ البانی رحمہ اللہ کتابیں خود لکھ کر گئے ہیں اپنے ہاتھ سے، وہ تھوڑی ہیں، ان کے صفحات جلدیں تھوڑے ہیں، اور جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پڑھایا طلبہ کو، خواتین کو پڑھایا، لوگوں کو، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اب وہ بھی ریکارڈنگ لکھی جا رہی ہے، کتب شائع ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ جو شیخ رحمہ اللہ کی ریکارڈنگ سے کتب منظر عام پر آ رہی ہیں، ان کی تعداد اور حجم اور جلدیں یہ زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کے علم کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عثیمین کا نام ہم نے سنا، جو قسیم کے تھے، سعودی عرب، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ انہوں نے اپنے قلم سے کتابیں بالکل نہ ہونے کے برابر لکھی ہیں، چند ایک لکھے ہیں رسالے، چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں۔
اب ماشاءاللہ ان کی کتنی کتابیں کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہیں. صحیح مسلم کی شرح، صحیح بخاری کی شرح، بلوغ المرام کی شرح، اور کتنے فقہ کے متون ہیں، فقہ کی کتب چھوٹی چھوٹی، ان کی شروحات، کتنی عقیدے کی کتابیں، فقہی مسائل کی کتابیں، اور وہ ساری کی ساری کتابیں جو شیخ صاحب رحمہ اللہ نے طلبہ کو پڑھائی تھی، طلبہ محنتی تھے، وہ ریکارڈ کرتے رہے. شیخ صاحب فوت ہو گئے تو ان کے طلبہ، ان کے بیٹوں نے شیخ صاحب کی ریکارڈنگ سے وہ کتابیں اخذ کر کے شائع کی ہیں. ایک نے دو نے 20 کتابیں شیخ ابن عثیمین کی شائع ہو چکی ہیں، اور وہ ساری ریکارڈنگ سے ہیں. بات دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ائمہ محدثین کا ہم استقراء کرتے ہیں، ان کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، کتب جرح و تعدیل کا، تو وہاں ہمیں یہ اصول ملتا ہی نہیں کہ جی جس کو جمہور سکہ کہیں وہی ہم اسی کو سکہ مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرائن دیکھے جائیں گے، شواہد دیکھے جائیں گے، جرح و تعدیل کے ائمہ کا مرتبہ دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے. پھر آخری بات آج کے سبق یہ ہے، یہ ایک بہت ہی اہم فن ہے جرح و تعدیل کا. ہمارے آپس میں بہن بھائیوں کے اختلاف ہو جائیں تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دنا لوگ، علماء، پڑھے لکھے لوگ، ہم ان سے رابطے کرتے ہیں، مشورے جا کر کرتے ہیں کہ محترم میرے گھر میں یہ اختلاف ہو گیا ہے تو اس کا کیا حل ہے. کرتے ہیں نا، پرے پنچایتیں اکٹھی کرتے ہیں، نمبردار کو بلاؤ، ناظم کو بلاؤ، چیئرمین کو بلاؤ، پھر مسلسل محنت کے بعد جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے. جلد بازی نہیں کرتے، کسی کا نجائز نقصان نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہم فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ ہو جاتا ہے. کتنے بڑے سے بڑے گنونے اختلافات ہم حل کر لیتے ہیں اللہ کی توفیق سے. حضرات گرامی، وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جمہور کدھر ہیں، زیادہ کدھر ہیں. جو حق کے زیادہ بات قریب ہوتی ہے، دلائل پر مبنی ہوتی ہے، ہم اس بات کو لے لیتے ہیں، کمزور بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح جب بھی کسی راوی پر، کسی حدیث کی تحقیق پر اختلاف ہو جائے، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے بھی ہم کیا کریں، کچھ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے، ہم کیا کریں. بعض ائمہ مساجد جب وہ کوئی ضعیف روایت یا جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں، مجھے پتہ چل جائے تو میں بڑے پیار سے، احترام کے ساتھ، علیحدگی میں، اوپن نہیں، تنہائی میں، محبت کے ساتھ، محترم یہ روایت کہاں ہے؟ یہ تو جی یہ شاید یہ تو بخاری میں آتی ہے، یعنی نا جان چھڑانے کے لیے بخاری میں آتی ہے. چلو بھائی بخاری ہم لاتے، مجھے نکال کے دکھاؤ. نہیں ملی، بخاری میں ہو تو ملے نا. بس محترم یہ سنی تھی کہیں سے، وہ میں نے بیان کر دی ہے. اچھا بھائی جان یہ تو روایت ضعیف تھی، آپ کو پتہ نہیں؟ وہ شیخ صاحب یہ کیا ہے، ایک عالم کہتا ہے ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح ہے، ہم کدھر جائیں؟ یعنی بھی بیچارے کے علم تو ہے نہیں. اب ان کی عادت بنی ہوئی ہے مطالعہ نہیں کرنا، خطبات الہ آبادی، خطبات صبغۃ الاحسن، خطبات والی کتابیں جن میں حق تک، ضعیف، جھوٹ سب کچھ ملوث ہے، بے بنیاد باتیں ہیں، کمزور باتیں ہیں. ان کو پڑھ کر ہم نے تیاری کرنی ہے تو تحقیق ایسے یہ کرے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اپنے دور کے جو محدثین ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. استاد محترم فلاں راوی ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، فلاں حدیث کی تحقیق ہے، سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ تو انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے معاملات میں کئی دن محنت کر سکتے ہیں. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جرح و تعدیل کا فن، یہ کہ معمولی فن ہے کہ ہم جلد بازی میں یہاں یا نہ فیصلہ کر کے پرے ماریں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں انصاف پر مبنی ائمہ جرح و تعدیل کے حالات،
ان کے طبقات، ایک ایک راوی پر محدثین نے کس انداز میں توثیق کی ہے، تضعیف کی ہے، کیا وہ توثیق اور تضعیف ثابت بھی ہے یا نہیں، ائمہ جرح و تعدیل کے طبقات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، ضعف کی قسمیں ہیں، الفاظ جرح و تعدیل کی قسمیں ہیں۔ ابھی جو کل ہمارا لیکچر ہے اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ائمہ جرح و تعدیل کی خاص اصطلاحات، تو ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ جب ایک راوی پر اختلاف ہو جائے کہ ائمہ جرح و تعدیل کی خاص اصطلاحات، بعض اصطلاحات عمومی ہیں سب کی ہیں لیکن بعض خاص اصطلاحات ہیں، تو ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا تو پھر بھی کام خراب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فن جرح و تعدیل میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اختلاف کے وقت ہمیں ڈٹ کر انصاف کے ساتھ، پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ موجودہ دور کے اس فن کے ائمہ محدثین کے ساتھ مشورے کرنا، ان سے ملنا، ان کو خط لکھنے اور ان سے حل نکالنا کہ استاد محترم یہ راوی صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو ہمیں اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس راوی پر آج بات کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير